محترم سامعین کرام، آج کا جو درس ہوگا اس میں چند چیزوں کا تذکرہ کیا جائے گا، چند چیزیں آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی۔ اور یہ سورت ہے سورۃ المائدہ۔ یہ سورۃ النساء کے بعد سورۃ المائدہ کی شروعات ہوتی ہے۔ اور یہ سورت آپ جانیے پہلے کہ یہ سورت جو ہے یہ سورت مدنی ہے، اور اس میں مکمل آیات جو ہیں 120 ہیں اور 16 رکوع ہیں۔ مائدہ کے معنی ہوتا کیا ہے؟ سورۃ المائدہ کے معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ آگے چل کر 7ویں پارے میں یہ 6 اور 7 دونوں پاروں کو لے کر چل رہا ہے، یعنی دو سورت 6 پارے میں اور 7ویں پارے میں یہ سورۃ المائدہ ہے، اس کے بعد ختم ہو جائے گی سورت۔ اس میں جا کر آخر میں 7ویں پارے میں وہاں ایک تذکرہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کا۔ انشاءاللہ وہاں جب بات آئے گی تو میں اس کو تفصیل سے ذکر کروں گا کہ وہ واقعہ کیا ہے۔ بس آپ لوگ اتنا جانیے کہ اس سورت میں دسترخوان کا ذکر ہے، اس وجہ سے اس سورت کا نام سورۃ المائدہ ہے۔ سورۃ المائدہ، مائدہ معنی ہوتا ہے دسترخوان۔ آئیے سب سے پہلی آیت میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں یہاں یہ بتلایا کہ میرے بندو، جب تم سے کوئی عہد لیا جائے تو تم اس عہد کو پورا کرو۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود، یعنی جب تم سے کوئی عہد و پیمان لے تو تم اس کو پورا کرو۔ آج ہوتا کیا ہے یہ جانتے ہیں، عہد کو توڑنا یہ منافقوں کی علامت ہے۔ آیت المنافق ثلاث اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان، کہ ان کی 3 خصلتیں ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے جب یہ وعدہ کرتے ہیں تو وعدہ خلافی کرتے ہیں، یعنی وعدے کو پورا نہیں کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سے ہم نے وعدہ کیا اس کو بھی پورا کرنا ہے، کسی بندے سے ہم نے وعدہ کر لیا اس کو بھی پورا کرنا ہے، یعنی جس طریقے بھی وعدہ ہم کرتے ہیں اس کا پورا کرنا ضروری ہے، ورنہ یہ منافقوں کی علامت ہے، مسلمانوں کی علامت نہیں ہے۔ نیچے آیت میں اللہ رب العالمین نے یہ بیان فرمایا، عام طور پر ہم لوگ یہ کرتے ہیں جب ہمیں کوئی نیکی کا حکم دیتا ہے تو ہم نیکی کو شیئر نہیں کرتے ہیں، نیکی کو نہیں پھیلاتے ہیں، لیکن برائی کو ہم لوگ بہت جلدی شیئر کرتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى، کہ تم لوگ بر اور تقوی پر، یعنی نیکی پر اور تقوی پر ایک دوسرے کی مدد کرو۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اور گناہ پر اور سرکشی پر ایک دوسرے کی تم مدد نہ کرو۔ آج ہوتا کیا ہے معاشرے میں، نیکی کا اگر کسی کو حکم دیا جاتا ہے تو بجائے وہ دوسرے کو پھیلانے کے اپنے تک محدود کر لیتا ہے، لیکن جب گناہ کی بات آ جائے گی پورے معاشرے میں ڈھنڈورا پیٹتے چلے گا۔ جان لیجئے کہ اگر کوئی انسان اس دنیا سے ایک اچھا عمل کر کے گیا اور اس کے ذریعے سے وہ نیکی پھیلتی گئی تو اس کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے وہی ذریعہ بنا ہے نیکی کو پھیلانے کا۔ اب دیکھیے محدثین اکرام کو دیکھ لیجئے، ہزاروں سال پہلے کتابوں کو لکھا گیا، کتابیں لکھی گئی اور آج لوگ اس سے استفادہ کر رہے ہیں، تو یہ ان کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جب تک وہ دنیا میں یہ کتابیں پڑھی جائیں گی جب تک ان کے نام عمل میں نیکیاں لکھی جائیں گی۔ ایسے ہی برائی کا معاملہ ہے، اگر کوئی انسان برائی کرتا ہے اور برائی کرنے کے بعد اس برائی کو آگے پھیلاتا ہے تو ایسے ہی اس کو بھی خطائیں ملتی رہیں گی۔ کیوں؟ اس نے غلط کام کو ایجاد کیا ہے۔ کوئی فلم بنانے والا ہے، فلم بنا کر چھوڑ دیا، اب جب تک پوری دنیا اس کو دیکھتی رہے گی جب تک اس کو ملتا رہے گا۔ تو یہ نیکی ہے اور تقوی، اس میں 2 باتوں کا تذکرہ گیا کہ نیکی کا حکم دو اور خود بھی نیکی پر عمل کرو، اور ایک دوسرے پر تقوی اور نیکی کا حکم کرو، اور برائیوں سے بچو، سرکشی سے بچو، سرکشی کو پھیلاؤ نہیں۔ اللہ رب العالمین اس کے بعد چند چیزوں کا تذکرہ کیا، یہ باتیں 5ویں پارے میں بھی گزر چکی ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کہا کچھ چیزیں تم لوگوں پر حرام ہیں۔ دیکھیں ایک چیز جانیے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس میں صرف چند چیزوں کو ذکر کیا کہ یہ حرام ہے، اس کے بعد جتنی چیزیں سب تمہارے لیے حلال ہیں، یعنی حرام کی تعداد کم ہے اور حلال کی تعداد زیادہ ہے، اسی لیے اللہ رب العالمین نے حرام کا تذکرہ کیا۔ کہا
کہ تمہارے لیے مردار، تمہارے لیے خون، خنزیر کا گوشت اور ایسے ہی غیر اللہ پر کے نام پر اگر نظر و نیاز چڑھایا جائے تو وہ ایسے ہی اگر کوئی جانور کسی اونچائی سے کود کر مر جائے، گر کر مر جائے، یا ایسے ہی کوئی جانور اپنے گلے میں پھندا لٹکا کر مر جائے، یا کوئی مار دے، یا ایسے ہی اس کو کسی دھاردار چیز سے مار دیا جائے بغیر بسم اللہ پڑھے، تو یہ تمام چیزیں تمہارے لیے حرام ہے۔ اور ایسے ہی آستانوں پر جو چیزیں چڑھائی جاتی ہیں وہ چیز بھی حرام ہے۔ یعنی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک جگہ ہے، اس جگہ کا نام میں بھول رہا ہوں، وہاں پر میں چاہتا ہوں کہ کچھ ذبیحہ کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا وہ کسی چیز کی عبادت وہاں کی تو نہیں جاتی ہے؟ کیا کسی کا قبرستان تو نہیں ہے؟ کیا وہاں پر قبر وغیرہ تو نہیں ہے؟ یا میلہ وغیرہ تو نہیں لگتا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابی کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں وہاں پر یہ چیزیں پائی جاتی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وہاں پر تم مت جاؤ، وہاں ذبیحہ مت کرو۔ یہ چند چیزوں کا تذکرہ اللہ رب العالمین نے کیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ دین جو ہے یہ دین مکمل ہو چکا ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اللہ رب العالمین نے کہا کہ آج ہم نے دین کو مکمل کر دیا ہے، دین میں گھٹانے کی اور بڑھانے کی گنجائش نہیں ہے۔ آج لوگ طرح طرح کے خرافات مچائے رکھتے ہیں، کوئی خرافات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نبی کو اسی وقت دین کو مکمل کر دیا تھا۔ آج لوگ کہتے ہیں عرس منایا جائے، 12 ربیع الاول منایا جائے، برتھ ڈے منایا جائے، فلاں قسم کی خرافات مچا کر لوگوں نے رکھ دیا۔ 12 ربیع الاول کے نام پر یا محرم کے نام پر خرافات مچایا جاتا ہے۔ میں آپ سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ذرا بتاؤ اگر ایک گلاس ہے، گلاس لیا جائے، گلاس میں پانی ایک دم برابر بھر دیا جائے، اگر اس کے اور پانی ڈالا جائے گا تو پانی کہاں جائے گا؟ گلاس میں پانی آئے گا؟ نیچے ہی گرے گا نا۔ تو ایسے دین مکمل ہو چکا ہے، اب اس میں کسی چیز کو بڑھانے کی گنجائش نہیں۔ جیسے ہم نے بڑھا دیا وہ بدعت ہو گیا، جیسے ہم نے دین میں کوئی نئی چیز ایجاد کی وہ بدعت۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے کہا نبی ہم نے دین کو آپ پر کمپلیٹ کر دیا، مکمل کر دیا۔ دین میں کسی طرح کی گنجائش نہیں کہ اس میں اپنی طرف سے کوئی بات ڈال دی جائے یا کچھ نکال دیا جائے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین اگلی آیت میں بیان فرمایا، اس میں اللہ تعالیٰ وضو کے تعلق سے چند چیزوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ آپ لوگ اس مسئلے کو بھی ذرا غور سے دیکھیے۔ ہم اور آپ وضو میں عمومی طور پر بہت سے لوگ غلطی کرتے ہیں۔ اس آیت کا نام ہی آیت وضو ہے۔ اللہ رب العالمین نے کہا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم نماز کے لیے کھڑے ہو تو فغسلوا وجوہکم، تو تم اپنے چہرے کو دھلو۔ آیت کا ترجمہ کر دوں، اس کے بعد تفسیر بتا رہا ہوں۔ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ، اور اپنے ہاتھوں کو کوہنیوں تک دھلو۔ وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ، اور اپنے چہرے اپنے سر کا مسح کرو۔ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اور اپنے ٹخنوں تک پیر کو دھلو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے اس میں 4 چیزوں کا تذکرہ کیا۔ کیا؟ چہرے کو دھلو، ہاتھ کو دھلو، سر کا مسح کرو اور پیر کو دھلو۔ لیکن حدیث میں اس کی شرح حدیث ہے، حدیث میں پتا چل رہا ہے کہ ہمیں اور کیا کیا چیزیں سر میں یعنی منہ کو چہرے کو دھلنے میں کلی بھی آ جاتا ہے، ناک میں پانی لینا بھی آ جاتا ہے۔ اب وضو کا مکمل طریقہ آپ لوگ سنیے۔ وضو کے لیے سب سے پہلے نیت ضروری ہے، ٹھیک؟ نیت آپ کر رہے ہیں، اگر بھول جائیں گے تو معفون ہو، لیکن وضو کے لیے نیت ضروری ہے۔ سب سے پہلے آپ نیت کیجئے کہ میں وضو کرنے جا رہا ہوں، یعنی زبان سے نہیں، اپنے دل میں، ورنہ نیت یہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ انما الاعمال بالنیات، زبان سے کہو گے تو بدعت ہو جائے گا، زبان سے کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو پہلی نیت کیجئے، اس کے بعد پانی لیجئے، پانی لینے کے بعد اپنے ہتھیلی کو 3 بار دھلا جائے۔ دیکھیے 3 بار سنت ہے، کتنی بار؟ 3 بار سنت ہے اور 1 بار واجب ہے۔ اگر 1 بار سے کم کریں گے وضو تو وضو نہیں مانی جائے گی، یعنی اس میں پایا ہی نہیں گیا۔ تو 3 بار سنت، اس سے زیادہ بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ اگر 3 کو اوپر ہم نے کیا تو ہم نے سنت کے خلاف ورزی کام کیا، جو کہ یہ چیز درست نہیں ہے۔ تو 1 بار واجب ہے اور 3 بار سنت ہے۔ تو آپ چاہیں تو 1 بار کیجئے، تو 1 بار سبھی اعضاء کو دھلنا پڑے گا۔ اگر 3 بار کرتے ہیں تو 3 بار سبھی اعضاء کو دھلنا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ اپنے ہتھیلی کو 3 بار دھلیے، اس کے بعد انگلیوں کے بیچ میں خلال کیجئے، بیچ میں کبھی کبھی پانی نہیں جاتا تو خلال ضروری ہے، ٹھیک؟ اس کے بعد پانی لیجئے، پانی لینے کے بعد منہ میں ایک ہی پانی سے منہ اور ناک دونوں میں ایک ہی بارگی میں پانی ڈالا جائے۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ الگ الگ کرتے ہیں۔ یہ طریقہ
صحیح نہیں ہے. بہتر اور افضل یہ ہے کہ ایک ہی پانی سے منہ میں بھی اور ناک میں پانی ڈالا جائے, اس کے بعد ناک کو جھاڑا جائے 3 بار. اگر آپ چاہیں تو 1 بار کر سکتے ہیں. اس کے بعد اپنے چہرے کو دھلا جائے, چہرہ پیشانی سے لے کر یہاں تک ایسے دھلا جائے. اگر داڑھی گھنی ہوئی ہے, زیادہ بال ہیں, تو داڑھی کا بھی خلال کیا جائے. اس کے بعد پہلے دائیں ہاتھ کو کونیوں تک دھلا جائے 3 بار. اس کے بعد بائیں ہاتھ کو دھلا جائے. پھر پانی لیا جائے. پانی لینے کے بعد سر کا مسح کیا جائے. گردن کا مسح کرنا حدیث سے ثابت نہیں ہے. کچھ ہمارے بھائی ہیں گردن پر مسح کرنے لگتے ہیں, یہ گردن کا مسح ویسا صحیح نہیں ہے. اور مسح سر کا مسح کیسے کرنا ہے؟ پیشانی کی شروعات سے لے جا کر گدی تک لایا جائے, پھر گدی سے لا کر پیشانی تک لایا جائے, اور اسی پانی سے یعنی سر کے جو مسح کیا جائے گا, اور سر کا مسح 1 بار کرنا, 3 بار نہیں, 1 بار حدیث سے ثابت ہے, 1 بار کیا جائے. اور اسی پانی سے کان کا بھی مسح کیا جائے, اسی پانی سے کان کا مسح کیا جائے. یہ ہوا سر تک مکمل ہوا. پھر پہلے داہنے ہاتھ پیر کو دھلا جائے 3 بار ٹخنوں تک, یہ جو ہڈی ہے نا یہاں تک, اور انگلیوں کا بھی خلال کیا جائے. پھر اسی طرح بائیں پاؤں کا بھی, بائیں پاؤں کو بھی دھلا جائے 3 بار, اور انگلیوں کا خلال کیا جائے. یہ ہے مکمل وضو کا طریقہ. اس کے بعد ہم جو دعا پڑھتے ہیں وہ دعا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم اجعلنی من التوابین واجعلنی من المتطہرین. یہ دعا اور اس کے بڑے فوائد ہیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین, اب یہاں تو کچھ چیزیں ذکر میں نے کیا تھا پیچھے 5ویں پارے میں, کہ اگر اپن پانی نہ پاؤ, یہ نہ پاؤ, بیوی سے بستری کر لو, سفر میں رہو تو تم تیمم کر لو. تیمم کا طریقہ یعنی تیمم یہ وضو کا بدل ہے. تیمم جو ہے یہ وضو کا بدل ہے. اگر پانی نہیں ملے گا تو ہم تیمم کر لیں گے. تیمم کا وہی طریقہ ہے کہ ہاتھ کو زمین پر مارا جائے اور دھول وغیرہ لگے تو تھوڑا پھونک دیا جائے. اس کے بعد اپنے ہتھیلی کو دھلا جائے, یعنی ہتھیلی پر مسح کیا جائے, اور پھر سر کا یہ ہو گیا تیمم. تو اسے آیت تیمم کہتے ہیں. اس کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ کس لیے یہ آیت نازل ہوئی. اس کے بعد اللہ رب العالمین نے نیچے ایک چیز ذکر کیا کہ میرے بندو, پڑوسیوں کے بارے میں ہو, رشتہ داروں کے بارے میں ہو, گھر والوں کے بارے میں ہو, بچیوں کے بارے میں ہو, بچوں کے بارے میں ہو, تم عدل سے کام لو, عدل کرو. بچے اور بچیوں کے بارے میں بھی عدل کرو. اگر ہم 1 بیگھہ زمین ہدیے میں اپنے بچے کو دے رہے ہیں تو اپنے بچے کو بھی 1 بیگھہ دینا ہے. اگر اپنے بیٹے کو 1 لاکھ دے رہے ہیں تو بیٹی کو بھی 1 لاکھ دینا, یہ عدل ہے. حدیث اس طرح, نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میرے والد محترم نے مجھے 1 باغ ہدیہ دیا. 1 باغ کہیں آتا ہے, کہیں غلام کا تذکرہ ہے. انہوں نے مجھے ہدیہ دیا, اور وہ آتے ہیں بشیر کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے اپنے بیٹے نعمان کو 1 باغ ہدیہ کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر گواہ ہو جائیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تمہارے جو اور بیٹے ہیں کیا تم نے ان کو بھی ہدیہ دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے تو نہیں دیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم اپنے بچوں کے درمیان عدل کرو. اگر 1 بچے کو دے رہے ہو تو سبھی بچوں کو باپ دو. یہ وراثت نہیں, یہ ہدیہ ہے. اور وراثت باپ کے مرنے کے بعد یا ماں کے مرنے کے بعد وراثت ہے. باپ کی زندگی میں وراثت نہیں ہے. باپ کی زندگی میں جتنا بھی دیا جائے گا ہدیہ ہوگا, وہ وراثت اسے نہیں کہیں گے, وہ تحفہ ہوگا, ہدیہ ہوگا. تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط, کہ تم لوگ اے مومنو جب تم فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو, اور عدل تمام بچوں کے درمیان عدل بھی کرو. پڑوسیوں کا معاملہ ہے, خاندان کا معاملہ ہے, گاؤں کا معاملہ ہے, اگر ایسی کوئی بات آ جائے تو تم عدل سے کام لو. اللہ تعالیٰ کو یہ چیز بہت پسند ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر, میں نے کئی دنوں سے پہلے ہی پارے سے میں یہ ذکر کر رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ بار بار ہر صورت میں یہودیوں کا تذکرہ کیا. یہودی ایسے تھے, یہودی ویسے تھے, یہودیوں نے یہ کیا, وہ یہودی نے وہ کیا. کل کے درس میں بھی ذکر کیا گیا تھا کہ ان کے بہت خطرناک کارنامے ہیں, جو کہ بہت خبیث قسم کے لوگ یہ تھے. انہی میں سے ایک چیز یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ, یہ لوگ کہتے تھے کہ ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک ہم بہت محبوب بندے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ لوگ کہہ رہے ہیں وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ, یہود اور نصارہ یہ کہتے ہیں
کہ ہم اللہ رب العالمین کے بیٹے ہیں اور اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت محبوب ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے اے نبی قل فلما يعذبكم بذنوبكم، آپ ان سے کہیے تو پوچھیے آپ ان سے، اگر تم اللہ رب العالمین کے نزدیک اتنے محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب کیوں دے رہا ہے؟ بہت سی چیزوں کا تذکرہ کیا گیا، غلط کاموں کا۔ ایک چیز ان لوگوں نے یہ دعویٰ کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں، ہم اللہ کے نزدیک بہت محبوب ہیں، تو اللہ نے کہا کہ آپ ان سے پوچھ لیجئے اگر تم محبوب ہو تو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کیوں عذاب دے دیا؟ اتنے بڑے خبیث کہ اللہ تعالیٰ کو کہے، اللہ تعالیٰ سے کہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا بل انتم بشر ممن خلق، ارے یہ تو تمہیں جیسے ایک انسان ہے، یہ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہوتے نہیں ہیں۔ یہ خبیث قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہو سکتے ہیں؟ اللہ نے کہا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، کہ اللہ تعالیٰ تنہا ہے، نہ اس کا کوئی بیٹا ہے نہ اس کی کوئی بیٹی ہے، اللہ تعالیٰ تنہا ہے، وہی تمام کائنات کا رب ہے، وہی تمام کائنات کا معبود ہے۔ یہ ہوئی یہودیوں کی خباثت۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا، یہاں موسیٰ علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر کر رہا ہے کہ قال فإنا محرمۃ علیہم 40 سنہ یتیہون فی الارض فلا تأس علی القوم الفاسقین۔ واقعہ یہ ہے، مختصر میں آپ جانیے کہ یہ یہودی موسیٰ علیہ السلام کے قوم کی جو لوگ تھے، یہ فلسطین میں بیت المقدس کو فتح کرنے کے لیے جب جانا تھا تو موسیٰ نے کہا کہ چلو ہم ان لوگوں سے جنگ کر کے اور بیت المقدس کو ہم اپنے انڈر میں لے لیتے ہیں۔ تو یہ ان لوگوں نے کہا اے موسیٰ ہم تمہارے ساتھ نہیں جائیں گے، تم اور تمہارے رب جا کر ان لوگوں سے لڑائی کرو، ہم یہ کام نہیں کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا قال فإنا محرمۃ علیہم 40 سنہ، اللہ تعالیٰ نے ان پر 40 سال تک وہاں داخل کرنے کو حرام قرار دے دیا۔ یتیہون فی الارض، اور یہ وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکتے رہے۔ ان کو ایک سزا یہ بھی دیا گیا تھا، جب انہوں نے کہا کہ اے موسیٰ تم اور تمہارے رب جاؤ، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو وادی تیہ میں 40 سال تک بھٹکتا چھوڑ دیا اور راستہ نہیں پا رہے تھے کہ وہاں تک چلے جائیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر ان کو ہدایت دی۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے یہاں نیچے آدم علیہ السلام کے 2 بچوں کا تذکرہ کر رہا ہے۔ 2 بچے کون؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر نہیں کیا، حدیث میں بھی نہیں ہے، مفسرین نے ذکر کیا ہے۔ آدم کے دونوں بیٹوں کا کیا نام تھا؟ ہاں، آدم کے دونوں بیٹوں کا نام مفسرین نے جو ذکر کیا ہے، ایک کا نام حابیل تھا اور ایک کا نام قابیل تھا۔ حابیل نے قابیل، جو یہ جانیے کہ قتل کس نے کیا تھا، قاب سے قابیل اور قاب سے قاتل، ٹھیک، قاب سے قابیل اور قاب سے قاتل، تو قتل کرنے والا قابیل تھا۔ اور حابیل، یہ آدم کے 2 بیٹے تھے، یعنی پہلے یہ تھا کہ اگر بچے پیدا ہوتے تھے تو بہن بھائی سے شادی کر سکتے تھے، نسل کو بڑھانا تھا، بعد میں اس کو حرام قرار دیا۔ تو ایک ذریعے سے حابیل اور ان کی ایک بہن پیدا ہوئی جو بہن تھوڑی سی کالی تھی، اور قابیل سے قابیل اور ایک بہن اس کی پیدا ہوئی، وہ بہن تھوڑی خوبصورت تھی۔ تو مسئلہ یہ تھا کہ لوگ اپنی اس بہن سے شادی نہیں کر سکتے ہیں، بلکہ اس کے بہن سے وہ شادی کرے گا اور اس کے بہن سے یہ شادی کرے گا۔ انسان کی فطرت میں ہوتا ہے، خوبصورت لڑکی کو لوگ تلاش کرتے ہیں، دینداری ہو یا نہ ہو، خوبصورتی کو پہلے ترجیح دی جاتی ہے۔ تو حابیل نے کہا کہ ہم اس سے شادی کریں گے، اور قابیل نے شادی کرنے کے لیے تیار نہیں تھا، کیونکہ حابیل کی بہن کالی تھی اور قابیل کی بہن گوری تھی۔ تو اس نے کہا کہ میں اپنی سگی بہن سے شادی کروں گا۔ تو ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے۔ آدم علیہ السلام نے جب دیکھا کہ لوگ لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں تو کہا تم لوگ ذبیحہ کرو۔ حالانکہ ایک نے دمبے کی اور ایک نے بالی والی کی قربانی دی، تو اللہ تعالیٰ نے وہی کہا وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا جب ان دونوں نے قربانی کو پیش کیا تو حابیل کے قربانی کو اللہ تعالیٰ نے قبول کر لیا اور قابیل کے قربانی کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اس کی نیت صحیح نہیں تھی۔ تو اس نے کیا کہا، حابیل سے قابیل کہتا ہے قال لأقتلنک، میں تجھ کو قتل کر دوں گا، میں تجھ کو قتل کر دوں گا۔ قابیل کہتا ہے قال انما يتقبل الله من المتقین، میرے بھائی مجھے قتل کرنے کی کیا ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ تو متقی لوگوں کی ہی عبادتوں کو قبول کرتا ہے۔ پھر وہ کہتا ہے لئن بسطت الی یدک لتقتلنی ما انا بباسط یدی الیک لیقتلک۔ حابیل نے کہا
گرچہ تو میری طرف ہاتھ کو بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے، میں تیرے ایک طرف ہاتھ نہیں اٹھاؤں گا، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قاتل اور مقتول یہ دونوں جہنم میں جائیں گے۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کیوں جائے گا جس کو قتل کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیونکہ لڑائی کرنے میں وہ بھی شامل تھا، یعنی اگر دو لوگ لڑ رہے ہوں اور دونوں لڑ رہے ہوں تو دونوں جہنم میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جائیں گے، لیکن اگر میں کسی کو مار رہا ہوں اور سامنے والا ڈیفنس کر رہا ہے، بچا رہا ہے، تو وہ معفو عنہ ہے، کیونکہ وہ بچانے کے لیے لڑ رہا ہے نہ کہ قتل کرنے کے لیے۔ تو حابیل نے کہا میرے بھائی تو اگر میری طرف اپنے ہاتھ کو بڑھائے گا قتل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے، میں تیری طرف ہاتھ کو نہیں بڑھاؤں گا، انی اخاف اللہ رب العالمین، میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں۔ پھر انہوں نے کہا انی اريد ان تبوء باثمی واثمک فتکون من اصحاب النار، کہا کہ اگر تو مجھے قتل کر دے گا تو میرا گناہ اور تیرا گناہ دونوں کو بدلہ تو پائے گا اور اللہ رب العالمین تجھے رسوا کر دے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں یہ کہا کہ حابیل جو تھا، قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا، اب قتل جب اس نے کر دیا تو اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ اس کو دفنایا کیسے جائے۔ فبعث اللہ غرابا یبحث فی الارض، وہیں پر ایک کوا آیا اور اپنی چونچ سے گڑا کرنے لگا کہ اس میں ایک دوسرے کو ڈال دے اس میں کوے کو۔ تو جب اس نے دیکھا قابیل نے کہ ارے یار میں تو اس سے بھی گیا گزرا ہوں، میرے پاس اتنا بھی کامن سینس نہیں ہے کہ میں قتل کر دیا ہوں۔ آدمی جب گناہ کر لیتا ہے نا تو اس کا دماغ کام نہیں کرتا ہے، قتل کرنے کے بعد سمجھ میں نہیں آتا تو کیا کرے، اس کو چھوڑ کر جائے، اس کو کہیں پھینک دے، اس کو دفن کر دے۔ تو اس نے یہی سوچا، اس کے ذہن میں بات نہیں آ رہی تھی، وہ دیکھا کہ ایسا ایسا کیا جائے تو اس نے پھر گڑھے کو کھنا اور کھود کر پھر اس کو اسی میں ڈال دیا، دفن کر دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں حابیل اور قابیل کا تذکرہ کیا۔ ٹھیک، جان لیجئے دنیا میں سب سے پہلا جو قتل ہوا تھا، کسی انسانیت کا خون کیا گیا، تو قابیل نے اپنے بھائی حابیل کا قتل کیا تھا۔ اور جب تک دنیا قائم رہے گی اگر کہیں پر بھی قتل کیا جائے گا تو کچھ حصہ قابیل کو بھی اس کا گناہ ملے گا، جس سے میں نے کہا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ، اگر کوئی گناہ کا کوئی ایجاد کر گیا ہے اس کے بعد وہ گناہ کرے گا تو اس پر بھی کچھ سزائیں۔ ایک دو بات بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انسانیت کو مخاطب کرتے، اللہ تعالیٰ نے کہا وہاں قتل کیا نا، اللہ تعالیٰ نے اس کے فوراً بعد کہا من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جميعا ومن احیاها فکأنما احیا الناس جميعا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر اس روئے زمین پر اگر کسی شخص نے کسی ایک انسان کو قتل کر دیا تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا، اور اگر کسی نے ایک انسان کی جان بچا لی تو گویا کہ اس نے پوری انسانیت کی جان بچا لی۔ تو میرے بھائیوں، اسلام ہمیں دہشت گردی کا حکم نہیں دیتا ہے، جان بچانے کے لیے کہا، اگر کوئی ایک جان بچاتا ہے تو پوری دنیا والوں کی یعنی گویا کہ پوری انسانیت کی جان کو بچا لیا، اور جس نے کسی ایک کو قتل کر دیا گویا کہ اس نے پوری انسانیت کو قتل کیا۔ یہیں پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، کل انشاءاللہ اس کے آگے سے قتل ہی کے تعلق سے اور قصاص کے تعلق سے آگے باتیں ذکر کی جائے گی۔ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔